حالانکہ کتنی آسان بات ہے کہ جس چیز پر اللہ کا وعدہ نہیں، جس پر اللہ کا وعدہ نہیں، اللہ کو وہ چیز پیش کیوں کر رہے ہیں؟ کسی آسان بات، جس پر اللہ کا وعدہ نہیں، تم اللہ کو وہ چیز پیش کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے، اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے، اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے۔ وہ چیز کیوں پیش کر رہے ہیں جس پر اس کا وعدہ نہیں؟ اگر زمین سے لے کر آسمان تک کے خلے کو سونے سے بھر دیا جاوے اور کوئی شخص اللہ کے سامنے یہ سب کچھ پیش کر دے جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے، تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سوچو تو صحیح، پھر کیا حیثیت رہ گئی ان اسباب کی جو ہم تیار کر کے بنا کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تو یہ بنا لیا ہے، میں نے تو یہ بنا لیا ہے، اب تو اس میں کامیابی ڈال دے۔ ارے سوچو تو صحیح، کتنی الٹی سوچ ہے مسلمانوں کی۔ میں نے تو زمیندارہ کر لیا ہے، اے اللہ اب تو اس میں غلہ تو اگا دے۔ میں نے تو دکان لگا لی ہے، اے اللہ تو اس میں آمدنی تو کرا دے۔ کتنے بے عقلی کی سوچ ہے، کتنی بے عقلی کی سوچ ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ کوشش کرنا بندے کے ذمہ ہے، کامیاب کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ کتنی غلط سوچ ہے، کتنی غلط سوچ ہے۔ کوشش کرنا بندے کے ذمہ، کامیاب کرنا اللہ کے ذمہ۔ کتنی غلط سوچ ہے مسلمان کی۔ حالانکہ یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے، یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے، سچی بات ہے، اس زمانے میں سمجھ میں آنی مشکل ہے۔ یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے کہ تم کوشش کرو میں تمہیں کامیاب کروں گا، تم کوشش کرو میں تمہیں، بالکل پکی بات ہے۔ یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے، یہ معاملہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے، تم کوشش کرو میں تمہیں کامیاب کروں گا۔ معاملہ یہ اللہ کا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مسلمان غلط سوچ رہا ہے کہ زراعت، تجارت، ملازمت اس پر ہم کوشش کریں گے، کامیاب اللہ کرنے والے ہیں۔ نہیں، دیکھو میرے دوستو عزیزو، اللہ کی مشیت کو اسباب میں تلاش مت کرو۔ جب اسباب پر وعدے نہیں تو اسباب کے ساتھ اللہ کی چاہت کیوں ہوگی؟ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے نا، اور وعدے جو ہیں وہ حکموں کے ساتھ ہیں، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، شکلوں کے ساتھ نہیں ہیں، شکلوں کے ساتھ۔ خوب سمجھ لو اچھی طرح سے، کسی غلط خیال میں مت جانا، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ اس رخ پر چل رہے ہیں کہ کوشش کرنا ہمارے ذمہ، کامیابی اللہ کے ذمہ۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات ضابطہ بن جائے گی، لوگ کائنات پر محنت کریں گے، اللہ سے امید کریں گے۔ حالانکہ کتنی صاف بات ہے کہ کائنات پر محنت کرنے والے سے، کائنات پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کائنات پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کائنات پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کائنات پر محنت کر کے تو وہی امید کر سکتا ہے نا اللہ سے جس سے اللہ نے کائنات پر وعدہ کیا ہو۔ ہماری بات توجہ سے سنو بہت۔ کائنات پر محنت کر کے تو اللہ سے امید وہی کرے گا نا جس سے اللہ نے کائنات پر وعدہ کیا ہے۔ کسی آسان بات ہے؟ کائنات پر محنت کر کے تو اللہ سے امید اس کو کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالی نے کائنات پر وعدہ کیا ہے۔ جن سے کائنات پر وعدہ نہیں کیا، جن سے اللہ نے کائنات پر وعدہ نہیں کیا، وہ کائنات پر محنت کر کے اللہ سے امید کیوں کریں؟ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، جب مسلمان سے اللہ کا وعدہ کائنات پر نہیں تو پھر مسلمان کائنات کی شکلیں بنا کر اللہ سے امید کیوں کرتا ہے؟
مسلمان کائنات بنا کر اللہ سے امید کیوں کرتا ہے؟ یہ میں سمجھانا چاہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں دکان کرو اللہ سے امید رکھو، زمیندارہ کرو اللہ سے غلے کی امید رکھو، دوا کھاؤ اللہ سے شفا کی امید رکھو، ملازمت کرو اللہ سے تنخواہ ملنے کی امید کرو۔ لاکھوں ملازمین ملکوں سے واپس کر دیے گئے ہندوستان، جی ہاں کتنے لاکھوں ملازمین ملکوں سے واپس کر دیے گئے، لاکھوں کی تعداد، جاؤ واپس۔ کیوں بھائی؟ ہم ملازمت کرتے ہیں ہمیں تنخواہ دو، کہ نہیں تنخواہ دینے کو نہیں ہے، واپس جاؤ۔ میں کیا بتاؤں، مسلمان اسباب بدلتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر اسباب میں کامیابی کا وعدہ ہوتا تو لوگ اپنے اسباب کیوں تبدیل کرتے؟ لوگ اپنے اسباب تبدیل کیوں کرتے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، تجارت میں ناکام ہوتے گئے یہاں تک کہ طے کر لیا کہ اب تجارت کرنی نہیں، ملازمت کرنی ہے۔ جی ہاں، زمیندارے میں ناکام ہوتے گئے پھر یہ طے کیا کہ نہیں اب زمیندارہ کرنا ہی نہیں ہے، اب تو تجارت کرنی ہے۔ جی ہاں، میں سوچتا ہوں کہ اگر سبب پر وعدہ ہوئے تو لوگ دوائیں کیوں بدل لیتے ہیں؟ دوائیں کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ لوگ دوائیں تبدیل کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بدل دیتے ہیں، دوائیں بدل دیتے ہیں۔ دیکھو دوستو عزیزو، ہم صاحب فرماتے تھے اسباب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اس بات کو بہت غور سے توجہ سے سمجھنا پڑے گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محنت کرنا، کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے، کامیاب کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ بس یہ معاملہ، یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ کا غیروں کے ساتھ ہے۔ تم شکلیں بناؤ، میں ہر شکل میں تمہارے لیے کامیابی کا فیصلہ کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے۔ کن سے؟ غیروں سے۔ جی ہاں، یہ وعدہ اللہ کا قرآن میں غیروں سے ہے۔ جی ہاں، کہ ہم تمہیں دنیاوی کے اعتبار سے ذرہ برابر بھی نقصان میں نہیں رکھیں گے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ دنیا کے اسباب سے راضی ہو گئے اور مطمئن ہو گئے، دنیا سے مطمئن ہو گئے۔ مسلمان کے لیے کائنات کے نقشے سبب نہیں، مسلمان کے لیے کائنات کے نقشے سبب نہیں، مسلمان کے لیے اللہ کا امر اور احکام اور اعمال یہی اسباب ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مسلمان اسباب اختیار نہ کرے، کیونکہ اگر مسلمان اسباب اختیار نہیں کرے گا، توجہ سننا بات، اگر مسلمان اسباب اختیار نہیں کرے گا تو میں یہ نہیں کہتا کہ حاجت پوری نہیں ہوگی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمان اسباب اختیار نہیں کرے گا تو پھر مسلمان امتحان سے نہیں گزرے گا، مسلمان امتحان سے نہیں گزرے گا۔ اللہ تعالی نے اسباب رکھے ہیں امتحان کے لیے، اسباب رکھے ہیں امتحان کے لیے۔ ہم تمہیں تجارت سے گزاریں گے اور ایسا لازم اور ضروری ہوگا تمہارے لیے تجارت کرنا، کیونکہ اللہ تعالی نے تمہاری فطرت میں تجارت کی ضرورت رکھی ہے، فرشتوں میں نہیں رکھی، نہ سونے کی، نہ بیوی کی، نہ تجارت کی، نہ بھوک پیاس کی۔ وہ روزہ رکھیں تو ان کا روزہ کیا، وہ جاگتے رہیں تو ان کا جاگنا کیا۔ جی ہاں، لیکن مسلمان کو جو احکام دیے ہیں وہ سارے احکام اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف دیے ہیں۔ دیکھو سنو، نیند کا تقاضا دیا، نماز فرض کر دی۔ نیند کا تقاضا، نماز فرض، کہ نہیں نیند سے اٹھ کر نماز پڑھو، یہ نہیں کہ جب آنکھ کھلے پڑھ لو۔
یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرماوے، جن کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ تو یہ تو وہ کرتے ہیں کہ بھائی جب آنکھ کھلے پڑھ لیا کرو. نہیں، حرام ہے نماز کو قضا کرنا، حرام ہے، اگرچہ نیند کی وجہ سے کیوں نہ ہو. حالانکہ نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے، لیکن نماز کو قضا کرنا اگرچہ سونے کی وجہ سے بھی ہو تب بھی حرام ہے. یہ نہیں، آج کل مزاج یہ بن گیا کہ میں تو سو رہے تھے نا. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ سونے میں نماز قضا ہوئی، وہ بھی اللہ نے اس لیے کی تاکہ آپ اس بات کی تعلیم دے سکیں لوگوں کو کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو کیسے پڑھا جائے، نماز کی قضا کیسے ہو.